السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے اس چینل کو اور میرے دوسرے چینل دونوں کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ 2 دن سے وہ اپنے فلیٹ میں ہی موجود تھی۔ رودابا کی طبیعت خراب ہونے کے باعث شوٹنگ کو 2 دن تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ قاتل کا سراغ لگانے اور حدید کا اس سب سے تعلق نکالنے میں اتنی مصروف تھی کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہ کر پائی، یہاں تک کہ عائشہ اور نانا جان کو کال بھی نہ ہو سکی۔ حیرت تو یہ تھی کہ ان کی طرف سے بھی رابطے کی کوشش نہ ہوئی تھی۔ آج بوجھل طبیعت کو بہتر کرنے کی نیت سے اس نے چہل قدمی کے لیے سڑک پر قدم ڈالے۔ ٹھنڈ متوازن تھی مگر اس نے اوور کوٹ کے ساتھ مفلر گلے میں لپیٹ رکھا تھا۔ ٹوپی سے کانوں کو گرم رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی، سنہری لٹوں کو چہرے کے اطراف میں پھیلایا ہوا تھا۔ ہیل کے ساتھ چلنا اس کے لیے بالکل مشکل نہ تھا، لہٰذا وہ اس وقت بھی ہیل ہی پہنے ہوئے تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہیل کی لمبائی ذرا کم تھی۔ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت سارے مشاہدات میں مگن تھی۔ زیادہ تر لوگ جرمنی ہی کے تھے مگر کچھ دوسرے ممالک کے لوگ بھی موجود تھے۔ مختلف لباس میں ملبوس لوگ ضرورت سے زیادہ ماڈرن نظر آ رہے تھے۔ وہاں کی لڑکیوں اور خواتین نے کافی واہیات کپڑوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کی ہوئی تھی، اوپر سے اتنی سردی میں بھی وہ ایسے لباس میں موجود تھیں کہ زخرف نے جھرجھری لی۔ توبہ ہے، ایسا بھی کیا فیشن کہ بندہ بیمار ہی ہو جائے۔ حالانکہ وہ خود بھی ٹک ٹاکر تھی اور اب تو فلم کی ہیروئن بھی تھی۔ الگ بات تھی کہ نانا کے مطابق وہ سیکنڈ لیڈ تھی، مگر خیر تھی تو ہیروئن ہی۔ دفعتاً اس کے فون پر بیل ہوئی۔ اس نے اوور کوٹ کی جیب سے اپنا فون نکالا جس پر برہان کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اس نے مسکرا کر کال اٹھائی۔ سونا، تم مجھے حیران کرنے سے کب باز آؤ گی یار؟ برہان نے چھوٹتے ہی تجسس کا عنصر شامل کیے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ کون سا کارنامہ سن لیا ہے تم نے میرا؟ نور نے گویا ہنستے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے اسے نہیں یاد پڑا کہ اس نے شوٹنگ کے علاوہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ وہ الگ بات تھی کہ حدید عالم کو پانی میں پھینکنے والا کارنامہ وہ سراسر فراموش کر چکی تھی۔ تم نہیں جانتی؟ اس نے برتا حیرت میں مبتلا شوق کے عالم میں استفسار کیا۔ ارے بھائی کیا نہیں جانتی؟ سرمئی سڑک پر پھیلی سفیدی میں اپنی ہیل گھسا کر چلتے پوچھا، نظریں ابھی تک ارد گرد کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ تمہاری ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ اس نے گویا اپنی کزن کے علم پر ماتم کیا جسے نور کو بالکل بھی حیرت نہ ہوئی تھی۔ ہاں وائرل ہوئی تھی مگر وہ تو اب کچھ پرانی بات ہو چکی ہے۔ ارد گرد موجود دکانوں کے ناموں پر نگاہ ڈالتے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ خیر سے ان پر لکھے کچھ نام جرمن زبان میں تھے جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ میری سونا، تمہاری 2 دن پرانی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اس نے نہایت پیار سے رک کر بتایا۔ 2 دن پہلے کی کون سی ویڈیو؟ اس نے گویا دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ چلتے قدموں کی حرکت البتہ بے حد سست ہو چکی تھی۔ جب تم نے اپنی ساتھی ایکٹریس کو پانی میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا، اس نے مزید اضافہ کیا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ دائیں ہاتھ سے فون کو تھامے اور بائیں ہاتھ سے اپنا سر پکڑے بولی۔ کیا ہوا؟ وہ جو تسلی بخش صوفے پر براجمان تھا فوراً کھڑا ہوا۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ وہ اس سے نہیں پوچھ رہی تھی، بس خود سے استفسار کر رہی تھی۔ کسی اچھے بندے نے ہی بنائی ہوگی، تمہیں تو اسے دعا دینی ہی چاہیے۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سر شکر کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے تو میں بعد میں ہی دعا دے دوں گی۔ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ ضرور ہوتی اگر میری بہادری کے کارناموں کی ویڈیو بنانے کے بجائے کوئی خود آ کر رودابا کو ڈوبنے سے بچا لیتا۔ آنکھوں میں حدید عالم کا چہرہ آیا، چہرے کے زاویے سخت خراب ہوئے۔ تو تمہارا تو بھلا ہو گیا نا؟ وہ اب تک اسی بات پر مصر تھا۔ دیکھو برہان، میں نے رودابا کو کسی قسم کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بچایا تھا۔ یہ اچانک لیا جانے والا فیصلہ تھا جو صرف اس کی جان کی حفاظت کے لیے لیا تھا۔ جانے کیوں، لیکن وہ اسے صفائی دے رہی تھی۔ تمہاری نیت خالص تھی، اسی لیے تو تمہیں اتنا مقام ملا، اور ہو سکتا ہے وہاں موجود کسی کو تیراکی آتی ہی نہ ہو۔ اس نے اس کی بات سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ ان کے سامنے کوئی مر رہا ہو تو بھی یہ اس مردے کی ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کسی کو مرتا دیکھیں گے، کوئی افسوس کرے گا، کوئی کسی ادارے کی غلطی نکالے گا۔ چند گھنٹوں میں ویڈیو وائرل ہو جائے گی، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ اس انسان کا جس کو بچانے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ اگر ویڈیو بنانے کے بجائے لوگ مل کر مرتے کو بچانے کی کوشش کریں تو ہی اسے انسانیت کہوں گی۔ 1 منٹ کے لیے مان لو وہاں کسی کو تیراکی نہیں آتی ہوگی، مگر کم از کم ایمبولینس کو کال کرنے کے علاوہ وہ کسی رسے کی مدد سے اس کو کھینچنے کی کوشش تو کر ہی سکتے تھے، یا کچھ اور۔ افسوس کہ انسانیت ہر جگہ ہی ناپید ہو چکی ہے۔ اپنا نظریہ پیش کرنے کے بعد آخر میں افسردہ ہی ہوئی تھی۔ اسے جرمن لوگوں سے بھی اتنی بے مربتی کی امید نہ تھی۔
ہر کوئی تمہاری طرح رحم دل نہیں ہوتا سونا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں رحم دل ہوں؟ اب دوبارہ اس کے قدموں کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ تمہارے اعمال یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اعمال پر مت جاؤ برہان، یہ محض دکھاوا ہوتے ہیں۔ اور کیا معلوم جو باتیں میں نے ابھی کی وہ بھی صرف ایک دکھاوا ہوں۔ تو مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ دکھاوا اتنا حسین ہے کہ کوئی پوری عمر اسی سراب میں گزار دے۔ وہ اس کوئی کو واضح نہ کر سکا۔ باہر جا کر باتیں آ گئی ہیں تمہیں؟ وہ مصنوعی برہمی سے بولی۔ یہ باتیں تو میں پاکستان میں بھی کر سکتا تھا۔ پھر ایویں ماموں کتنے پیسے برباد کیے؟ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ پیسہ برباد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اسی کی بات کا حوالہ دینے لگا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ وہ فوراً بولی تو دونوں اس بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ برہان سے بات کرنے کے بعد اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ چائے کی طلب اسے فوڈ کارنر کا چکر لگوا رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تلاش کر رہی تھی جہاں سے اس کی مطلوبہ شے مل سکتی۔ آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ ایک خالی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کیفے کے ایک ٹیبل پر موجود دو لوگوں نے اس کے اوپر سے نیچے تک گھورا تھا۔ ان میں سے ایک نے فون پر موجود تصویر کو دیکھا اور دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کو اوور کوٹ کی جیب سے نکالا۔ اس کا عائشہ کو کال کرنے کا ارادہ تھا مگر عین اسی لمحے ان میں سے ایک شخص چلتا اس کے پاس آیا۔ ایکسکیوز می۔ یس۔ اس نے ناسمجھی سے نوارد کو دیکھا۔ آپ زخرف نور ہیں؟ اس نے انگریزی زبان میں اسے استفسار کیا۔ یس۔ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے اپنی ساتھی اداکارہ کو بچایا۔ میں تو آپ کا فین ہو گیا۔ آپ کو تیراکی بھی آتی ہے ورنہ ٹک ٹاکر تو کافی نازک ہوتے ہیں۔ نور کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ شخص نہ تو جرمن تھا نہ ہی برٹش۔ کیا وہ واقعی پھر سے رونما ہو رہا تھا؟ کیا وہ پھر سے بیوقوف بنائی جانے والی تھی؟ لیکن اب کی بار شاید وہ حدید عالم کے نہیں کسی اور کے ہاتھوں بیوقوف بننے والی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور ہوگی۔ اس نے فوری اپنی شناخت رد کی۔ اس شخص کی نظریں بہت عجیب تھیں، سفاکیت سے بھرپور۔ اس نے ایک نظر جب پچھلے ٹیبل کی طرف ڈالی تو ایک شخص اس کو خود کو گھورتے پاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ شخص بھی اسے اسی نوارد جیسا ہی لگا، نہ جرمن نہ برٹش۔ اس نے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ اس شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کے فوراً بعد وہ کرسی سے اٹھی۔ یہ شخص خلیت سے ہی اسے مشکوک لگ رہا تھا۔ اس کی گٹ فیلنگ اسے بار بار کہہ رہی تھی یہاں سے چلو۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں محترمہ؟ وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اپنی ساری ہمت یکجا کر کے پوچھا۔ کیونکہ تم سے کچھ حساب نکلتے ہیں۔ وہ شخص اب اردو میں بولا اور زخرف کی آنکھوں کے پار وہ ہاتھا لہرایا جب ایک گاڑی اس سے ٹکرانے والی تھی۔ اس نے اس شخص کی پشت پر کھڑے مرد کو دیکھا جو مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ صورتحال کو تنہا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اسے جلد از جلد کسی کو آگاہ کرنا تھا مگر کس کو؟ توصیف؟ نہیں، وہ اپنے فلم ڈائریکٹر کو اپنے ذاتی معاملات میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ شہروز بخت؟ نہیں، وہ اس کی نظر میں مشکوک فرد تھے۔ حدید عالم؟ نہیں، ہاں، نہیں، وہ اسے مدد نہیں لے گی، مر کر بھی نہیں۔ وہ اسی سوچ میں غلطہ تھی جب اسے اپنے پاس سے ایک آواز سنائی دی۔ مدام آپ نے مجھے بلایا تھا؟ سوچوں کے بھنور میں پھنسی نور نے جھٹکے سے پلٹ کر نوارد کو دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اس نے تو کسی کو بلایا نہیں تھا مگر وہ شخص جو اسے یہ کہہ رہا تھا، ہاں اس نے اسے دیکھ رکھا تھا۔ اس نے دماغ پر کچھ زور ڈالا جس کے نتیجے میں دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ وہی پرکشش مرد تھا جو پچھلی ملاقات میں اسے ڈانٹ رہا تھا، اسے پاگل کہہ رہا تھا، اسے جانے کے لیے بھی کہہ رہا تھا، جو اپنے دوست سے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ نور نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ دونوں مرد وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے سکھ کا سانس بھرا، چہرے کی اڑی رنگت کچھ بحال ہوئی، دل کی رفتار جو بڑھی ہوئی تھی وہ کچھ دھیمی ہوئی۔ شاید وہ اس نوارد کی موجودگی کے باعث جا چکے تھے۔ ڈیروں سکون اس کے چہرے پر رقص گنا ہوا مگر اسے اپنا بھرم سلامت رکھنا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ انگلی اس کی طرف کر کے وہ غالباً اگلے الفاظ ادا کرنے کی نیت کیے ہوئے تھی مگر زید نائک کو اپنی شان میں الفاظ سننے کی بجائے کہنے زیادہ پسند تھے۔ ہاں میں وہی ہوں، برلن کا سب سے ہینڈسم لڑکا جس سے بات کرنے کے لیے برلن کی ہر لڑکی ہر امیر لڑکی ترستی ہے۔ چہرے پر شرارتی اور فخریہ مسکان سجائے وہ بہت محظوظ انداز میں اپنا تعارف کروانے لگا۔ نور نے اس بار غور سے اس ہینڈسم لڑکے کو دیکھا۔ کریم ٹی شرٹ کے ساتھ بھوری جیکٹ اور نیلی جینس پہنے وہ شخص بھوری آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے مگر اس میں بھورا عکس پڑتا تھا۔ سفید گوری رنگت کے ساتھ چہرے پر چھائی مخصوص مسکراہٹ اسے واقعتاً خوشنما بنا رہی تھی۔ وہ چہرے سے ہی خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا مگر اسے اس کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مشکوک انداز میں گویا ہوئی۔ پہلے ایئرپورٹ پر اس کے دوست نے اسے بیوقوف بنایا اور اب کہیں یہ تو نہیں؟ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ آف کورس ایک امیر لڑکی کی تلاش میں کوشاں ہوں، تمہیں ملے تو بتانا۔
اس کے کان کے قریب ہوتے لاپرواہی والی خبر نہایت دلچسپی سے سنائی، جس پر نور نے دانت کچکچائے۔ تم نے کیوں کہا کہ میں نے تمہیں بلایا؟ وہ ابھی اس پر شک کر رہی تھی۔ ایک بار دھوکا ہو جانے کے بعد دوبارہ ایسے ہی کسی دھوکے کا شکار ہوتی تو کم از کم خود کو ذہین تو نہ کہہ پاتی، اور بیوقوف کہلانا اسے پسند نہیں تھا۔ یا خدا، مطلب تمہیں نہیں پتا کہ میں ایسے کیوں کہا؟ زید نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ یا تو وہ لڑکی بقول حدید کے سچ میں بیوقوف تھی یا حدید کی طرح بے مروت۔ نہیں، تم بتاؤ، اپنی لینس سے سجی آنکھوں میں اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے پوچھا۔ میں تم سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ منہ بسور کر بولا۔ اس کی ساری نیکی کا کباڑہ کر رہی تھی یہ لڑکی۔ تمہارے اس ہینڈسم چہرے کا برا حال کر دوں گی۔ لہجہ سخت دھمکی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ حسین چہرے پر تپش عیاں ہو رہی تھی۔ ان الفاظ پر وہ ایک تھپڑ کا تو مستحق تھا۔ یہی اگر ان دونوں کو کہا ہوتا تو مانتا کہ تمہاری دھمکی میں دم ہے۔ اسے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا تھا۔ آفٹر آل اتنے پیارے لڑکے کا چہرہ کون بگاڑ سکتا تھا؟ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ تمہیں ہراس کر رہے تھے یا شاید ڈرا رہے تھے۔ میں نے تمہاری مدد کی، اس نے وضاحت پیش کی۔ نور خاموش رہی۔ وہ چند منٹ پہلے ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ شکریہ، جانے کیسے، لیکن وہ اس کی مشہور تھی۔ اگر وہ موقع پر نہ پہنچتا تو یقیناً کچھ غلط ہو سکتا تھا۔ میں ضرور تمہارا شکریہ قبول کرتا، لیکن تم نے میرے دوست کو پانی میں پھینک کر اچھا نہیں کیا، وہ افسوس سے بولا۔ اسے اس کے دوست کو دریا میں نہیں پھینکنا چاہیے تھا، وہ اسی کا مستحق تھا، اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ اسے اس وقت کم از کم اس کے دوست کی بات نہیں سننی تھی، وہ اس سے زیادہ سزا کا لائق ہے۔ زید نے اپنا تجزیہ پیش کیا، جس پر نور کا حیران ہونا اٹل تھا۔ تم پکا اس کے دوست ہو؟ وہ دوبارہ مشکوک ہوئی، ماتھے پر بل ڈالے اس سے دوستی کی سند مانگی۔ تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ جیکٹ کے کالر جھٹک کر کہا۔ اب ہو رہا ہے، ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ بات پرسنل ہے، پر چلو تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے کیفے چلو، میں کافی پینے آیا تھا۔ وہ یوں بولا گویا دونوں بچپن کے دوست ہوں اور وہ ابھی یونیورسٹی کے کسی لیکچر کو ڈسکس کرنے والے ہوں۔ میں کافی نہیں پیتی، اس نے صاف انکار کیا، لیکن پلا تو سکتی ہوں نا، آج کی کافی تمہارے پیسوں سے، سہولت سے کہا۔ زبردستی کسی کی جیب سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ کس اعزاز میں؟ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھور کر پوچھا۔ تم کیا صرف کسی اعزاز پر کافی پلاتی ہو؟ اس نے اس سنہری بالوں والی لڑکی کو چنبے سے دیکھا۔ ہاں، تو چلو اس اعزاز میں پلاؤ کہ برلن کا سب سے ہینڈسم لڑکا تم سے کہہ رہا ہے، گردن اکڑا کر کہا، گویا یہ اعزاز ورلڈ ریکارڈ میں درج تھا۔ یا خدا، مجھے صبر دے، اس نے بامشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ اور مجھے شادی کے لیے لڑکی، امیر لڑکی۔ زید نے فوری ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگی۔ کیا معلوم قبولیت کا وقت ہو، وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ زید نے ہاتھ آگے کرتے اسے اندر کی طرف اشارہ دیا، جس پر وہ تھوڑی سی مروت دکھاتے اندر کو بڑھی۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتے اس کے پیچھے اندر کو ہو لیا۔ زید نے اپنا آرڈر نوٹ کروایا، جبکہ زخرف کی چائے جو وہ نوٹ کروا کر گئی تھی وہ ابھی تک سرو نہیں ہوئی تھی، تو اس نے آرڈر نوٹ نہیں کروایا کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خود ہی چائے لے آئیں گے۔ تم کچھ نہیں پیو گی؟ وہ اس کو خاموشی سے کھڑا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، ٹھنڈا لہجہ۔ اب اتنی بھی کیا کنجوسی، انسان خود پہ بھی پیسے نہ لگائے تو کیا کرنا ہے اسے پیسوں کا، اس نے گویا عظیم مشورے سے نوازا، اور پھر ایک ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے اس ٹیبل کی طرف آئی۔ تمہارے مشورے پر عمل کروں گی۔ کھلا طنز تھا، مگر مقابل کو کون سا فرق پڑتا تھا، اس کی بلا سے وہ کھلا طنز کرتی یا پیک نظر۔ دونوں ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں میں حائل ہوا۔ ویٹر ٹیبل پر چائے اور کافی سرو کرنے لگا۔ زید کے سامنے کافی کا مگ رکھنے کے بعد اس نے نور کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ کتنا جھوٹ بولتی ہو تم، اس کے سامنے پڑے چائے کے کپ پر نظر ڈال کر گھور کر کہا۔ اگر یہ کمپلیمنٹ ہے تو شکریہ، اور اگر طنز کی کوشش تو مبارک ہو، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زید نے اسے گھور کر دیکھا، وہ اسے زیادہ ڈھیٹ تھی۔ امپریسو، وہ یقیناً اس کی لاپرواہی سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ حدید کی طرح جواب دیتی تھی۔ اچھا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ حدید نے، کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے اپنا واقعہ سنانا چاہا۔ مجھے تمہارا حدید نامہ نہیں سننا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ جب چائے کے قطرے خوراک کی نالی سے گزر کر معدے تک گئے تو پورے جسم کو قرار آ گیا۔ ٹھنڈ میں یہ چائے اتنا سرور بخشتی ہے کہ مجھے لگا تم اس کے لیے رکی ہو۔ ہرگز نہیں، تم نے میری مدد کی اور میں قبول کرتی ہوں، بس اسی لیے رکی ہوں۔ پیسے تم دو گی، اس نے باور کروایا۔ ہاں، میں ہی دوں گی۔ اس بار وہ مسکراہٹ نہ روک پائی، اسے یہ شخص کافی دلچسپ لگا تھا۔ پھر ٹھیک ہے،
وہ سکون سے کافی پینے لگا۔ زخرف نور کی کمپنی اچھی ثابت ہو رہی تھی اس کے لیے۔ آفس کے گرم ماحول میں میٹنگ کرنے کے بعد وہ ڈینیل رچرڈ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ یہ پروجیکٹ ہمارے تعلقات کو مزید گہرا کرے گا مسٹر حدید، ڈینیل رچرڈ نے مسرت کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے آپ وفاداری کا ثبوت دیں گے، اس نے لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ آپ کو اب بھی شک ہے؟ وہ حیرت سے بولا، کیونکہ وہ ان کا بہت پرانا کلائنٹ تھا، اس پر شک کرنا نہیں بنتا تھا۔ یاد دہانی کروا رہا ہوں، یاد رہے گا۔ وہ اسے آفس کے باہر تک چھوڑنے آیا۔ ڈینیل رچرڈ گاڑی میں بیٹھا تو وہ واپس اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سربراہی کرسی پر اس کو دیکھ کر لمبا سانس بھرا۔ یہ شخص اب یہاں کیا کر رہا تھا؟ آؤ اسے اپنے ہی آفس سمجھو، سربراہی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جھولتے ہوئے وہ بہت مروت سے بولا۔ یہ بات میں تم سے نہیں کہوں گا، تمہیں مجھ سے مروت نبھانے کی کلاس لینی چاہیے، وہ کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، اور تمہیں مجھ سے کچھ مینرز کی کلاس لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ٹیبل پر پڑے لوازمات کی ترتیب خراب دیکھ کر وہ کرتے ہوئے بولا، میں آن لائن کلاسز لوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ اس کی فضول منطق سننا چاہتا تھا۔ ہاں نا، تم بولتے جاؤ گے اور میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں گا۔ وہ اس کے منہ پر ہی اس کا مذاق بنا رہا تھا، مگر اسے فی الحال اس سب کی پرواہ نہیں تھی، وہ بھی کسی اور ہی فکر میں تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنی فکر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زرزری سا پوچھا۔ ہاں، اس نے بھی مزید تنگ نہیں کیا۔ معلوم ہوا وہ دونوں کون تھے؟ وہ اس کے سامنے موجود کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ پتہ کر لوں گا۔ جس گاڑی کا نمبر تمہیں نوٹ کروایا تھا اس کا کچھ علم ہوا؟ گاڑی تو مل گئی ہے مگر وہ چوری شدہ تھی، اس کے اصل مالکان تک پہنچا دی گئی ہے، مگر وہ شخص کون تھا اس کا تاحال علم نہیں ہو سکا، لیکن جلد ہی ہو جائے گا۔ وہ اسے سارا حال احوال بتا گیا تھا۔ گڈ، اب چلو یہاں سے، مجھے کام ہے۔ اپنا کام نکلوا کر وہ اسے دفع ہونے کو کہہ رہا تھا۔ تم نے آج مجھے ڈنر کے لیے بلایا ہے حدید، تم بھول کیوں رہے ہو؟ اس نے اس معصوم پر الزام دھرا۔ اور میں تمہیں ڈنر کیوں کرواؤں گا؟ وجہ تو وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ میں نے تمہاری جان بچائی، کرسی سے ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو کر کہا۔ اچھا، اور وہ کب؟ اس دن بھی اور آج بھی، رازدارانہ انداز میں گویا ہوا۔ شٹ اپ زید، تم سے تو وہ جذباتی لڑکی اچھی ہے۔ آج اس نے مجھے کافی پلائی، وہ موضوع کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ تم نے زبردستی پی ہوگی، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ بالکل، اور اسی طرح اب میں تمہارے پیسوں سے زبردستی ڈنر کروں گا۔ لٹائی تو ختم شد تھی اس انسان پر۔ تم نے مجھے لنچ کروانا تھا زید، وہ بھی اپنے باس کے دیے گئے بونس سے۔ اس نے اسے یاد دہانی کروائی، البتہ لہجہ طنزیہ تھا۔ ضرور کرواتا، مگر وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سوچ رہا ہوں بزنس کر لوں، وہ طنزیہ بولا۔ ناشکرے ہو تم، وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے مسکرا کر بولا۔ اور تم تو جیسے شکرانے کے نفل ادا کر کے آ رہے ہو، وہ منہ بسور کر بولا۔ اسے اس کا باس بالکل پسند نہیں تھا، یہ شاید اسے اپنی نوکری سے ہی مسئلہ تھا۔ تم جاؤ گے تو بھی کر لوں گا۔ کر لینا، مگر پہلے مجھے ڈنر کرواؤ۔ چلو شاباش، وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ زید، مجھے زخرف کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ اس بار زید سنجیدہ تھا۔ چلو، اب کے انکار کے سارے جواز ختم ہو چکے تھے۔ وہ زید کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ یہ ڈنر بقول زید حدید اپنی خوشی کے ساتھ اسے کروا رہا تھا۔ اب بتا بھی دو کہ کیا ضروری بات تھی۔ وہ اس کو کب سے ٹھونستا دیکھ کر اکتا چکا تھا، بیزاری اس کے چہرے سے ہی واضح ہو رہی تھی۔ اس کے ماموں یعنی ہمایوں کمال مجھے مشکوک لگتے ہیں۔ بلاخر اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ زخرف پر حملہ کروا رہے ہیں؟ ٹیبل پر آگے کو ہوتے اس سے پوچھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے اس بات سے دھچکا لگا تھا یا نہیں۔ شاید ہاں یا شاید نہیں، وہ خود بھی جزبز تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اب کہ وہ سیدھا ہوا۔ وہ حدید۔ اس سے پہلے کہ زید اپنی بات مکمل کرتا اس کی ٹیبل کے پاس آتے ہی ایک شخص گویا ہوا۔ دونوں نے بیک وقت آنے والے کو دیکھا۔ حدید کو اس شخص کا چہرہ دیکھ کر سخت کوفت ہوئی، مگر وہ چھپا گیا۔ آفٹر آل وہ ایک اچھا اداکار تھا۔ حدید عالم، اب نوارد نے اس کے پورے نام سے اسے مخاطب کیا، جس پر حدید نے انتہائی بیزاریت سے دیکھا۔ کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑو گے بچے؟ مقابل نے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر زید کو یہاں سے جانے کو کہا، جس پر اس نے ایک نظر حدید کو دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے اور اسے حدید سے کیا بات کرنی ہے۔ حدید نے سر کو ہلکا سا خم دیا، جس کو سمجھتے وہ کرسی سے اٹھا۔ کھانا چھوڑنا مشکل تھا، لہٰذا اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ شیور، مسکرا کر مقابل سے کہا۔ وہ الگ بات تھی کہ مسکراہٹ نہایت غصیلی تھی، جس پر مقابل نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور زید دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔
इस टेबल से वो उनकी गुफ्तगू तो सुन नहीं सकता था, मगर तासुरात ज़रूर भांप सकता था। मुझे तो पहचान लिया होगा, उन्होंने कुर्ती घसीट कर बैठते हुए निहायत वसूख से कहा। पहचान तो वाकई चुका हूँ, ठंडा लहजा, सच जवाब। इंटरेस्टिंग, वो महसूस हुए थे। वैसे इब्राहिम पर जादू किया हुआ है तुमने। वो उसके और इब्राहिम के ताल्लुक से वाकफियत रखते दिखाई दे रहे थे। तुम्हें भी सीखना है? अदीन ने आईब्रो झुकाकर पूछा। क्यों नहीं, लेकिन पहले फीस बता देना। मैंने सुना है बिजनेसमैन किसी को एक पैसा नहीं छोड़ते। वो उसकी तनकीद का निशाना बनाते तंजिया बोले, लेकिन लहजा वो सरासर मजाक से लबरेज था। और मैंने देखा है कि कर्नल मुल्क का एक पैसा नहीं छोड़ते। उसने उसके चेहरे को निगाहों में रखते दोबदो कहा। अपने बाप की तरह सच बोलते हो। वो खासिर मुतासिर हुए थे, लेकिन अपने बाप की तरह किसी पर एतबार नहीं करता। वो अपनी खूबी गिनवाना अशद जाना अपनी खूबी को गिनवाना अशद जाना। तुम्हारी यही आदत तुम्हारी कामयाबी की वजह है। वो उसकी तारीफ भी कर रहे थे। और मेरी यही आदत तुम्हारी नाकामी की वजह बनेगी, शहरोज बख्त। सुकून से कहा गया। फिर एक्सप्रेसिव का घूंट भरा। रगों तक तवनाई दौड़ी थी उसका घूंट भरते ही। बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते बच्चे, वो उसे नसीहत भी कर रहे थे। और 34 साला मर्द को बच्चा भी नहीं बुलाते कर्नल साहब। उनके ओहदे पर खासा जोर देता लहजा था। कर्नल साहब के मोबाइल पर बीप हुई। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया, बहुत जल्द मुलाकात होगी। गालिबन वो मसरूफ थे, लेकिन अचानक यहाँ से गुजरते हुए उसको देख बैठे थे, इसीलिए वापसी के लिए उठ खड़े हुए। मुलाकात की ख्वाहिश नहीं है। मुरब्बत निभाने की रत्ती बराबर भी कोशिश ना की। ख्वाहिश किस कमबख्त को है, मुलाकात तो ज़रूरी होती है, नहीं? मुस्कुरा कर कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए। फिर उसके कान के पास झुके। अपने बाप जैसे मत बनना हदीद आलम, ज़रा ज़रा नुकसान उठाओगे। आखिर में उसको मशवरे से नवाज कर वो चले गए और ये बात हदीद आलम को गहरी खाई में फेंक गई थी। उसे जेल लेकर जाया जा रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि वो बेकसूर है, मगर कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं ये सब करने का सोच भी नहीं सकता, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो तड़प रहा था। उसकी मासूमियत से भरपूर आंखों में आंसुओं की बरसात जारी थी। उस पर इतना बड़ा बहतान लगाया गया था कि कजा इस बहतान से बरी ज़िम्मा होने के लिए भी उसके पास कोई सबूत न था। जिंदगी में इससे ज़्यादा बेबसी उसने कभी महसूस नहीं की थी। शक्ल से कितना मासूम लगता है, कर तू देख ज़रा इसे। पुलिस वार्डन ने उसको जेल में पटकते हुए साथ पुलिस वाले से कहा था। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। उसने शिद्दत से चीख कर अपनी बेगुनाही का मुजाहरा करना चाहा, जिस पर मुकाबिल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वो कमज़ोर था, इस भारी तमाचे ने उसे ज़मीन बोस कर डाला था। वो फूट फूट कर रो दिया था। जेल का अंधेरा उसे खौफजदा कर रहा था। तन्हाई के साथ वहशत शामिल होकर उसे अजियत दे रही थी। उस दिन वो मुजरिम ना था, मगर अब वो उन्हें जुर्म करके दिखाने वाला था। उस दिन वो बेगुनाह होते हुए भी जेल की कैद में पटक दिया गया था। उस दिन वो बेगुनाह होते हुए जेल की कैद में पटक दिया गया था, और अब वो इसी अंधेरे को इन सब का मुकद्दर बनाने का तहिया किए हुए था। उसने आंखें खोली। माजी माजी में ही रह गया, हाल आंखों के सामने दर आया। कई मनाजिल तय हुए, कई हादसे आंखों में जम गए। बर्लिन के रेस्टोरेंट के मखसूस टेबल की कुर्सी पर बैठा हदीद आलम कमज़ोर न था, और इसको कमज़ोर समझने वाला निहायत बेवकूफ़। वो हर उस इंसान से इंतकाम लेने वाला था जिसने उसकी मासूमियत छीनी थी, जिन्होंने उसके और उसके बाप के साथ ज्यादती की थी। वो उन्हें वहां पटकेगा जहां उन्हें पानी भी ना मिलेगा। अंजाम की परवाह किए बगैर वो सीढ़ी पर कई बरस पहले ही कदम धर चुका था। अब तो नताइज का वक्त था। उसने बिल के पैसे टेबल पर रखे और वहां से वॉकआउट कर गया। जैद नाइक उसकी संजीदगी से खौफजदा हुआ था। अपने कमरे में आकर वो काफ़ी पुरसकून महसूस कर रही थी। जब तहफ़्फ़ुज़ देती है, ये बात उसने आज शिद्दत से महसूस की थी, लेकिन गुज़िश्ता वाक़या उसे मज़ीद उलझनों में मुब्तला कर रहा था। उस दिन एयरपोर्ट पर जो हुआ वो इत्तेफ़ाक नहीं था, वो खुद से मुखातिब थी, क्योंकि हदीद की बातों से साफ ज़ाहिर था कि उस दिन भी वो सब जानता था, और उसके पासपोर्ट का गुम होना और फिर हदीद आलम के ही हाथ आना, सब जानते बूझते ही उसका नूर को अजनबी निगाहों से देखना। और ख़ास तौर पर वो लड़की जो उससे आकर मिली, सब कड़ियाँ मिल रही थीं। आज भी उसी तर्ज का वाक़या रोनमा हुआ था। उसका शक करना, और वो भी हदीद पर, तो आम सी बात थी। आज जो हुआ वो भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते तज्ज़िया करने में मशगूल थी। हदीद के दोस्त की वहाँ मौजूदगी मुझे अभी तक खटक रही है। वो शक व शुबहात में मुब्तला थी। उसे बर्लिन के लोगों पर यकीन नहीं करना था, और वो यकीन नहीं करेगी, वो ये सोच चुकी थी। लेकिन वो दोबारा बिल्कुल उसी तर्ज की प्लानिंग क्यों करेगा? वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो ज़हीन भी होगा। एक ही चाल को दोबारा नहीं चल सकता। काफ़ी देर वो जोड़ तोड़ करती रही, लेकिन कोई सिरा हाथ आने नहीं दे रहा था। क्या कोई था जो उससे दुश्मनी निभा रहा था? अब वो सोच सोच कर बेजार हो चुकी थी।
اسے بھوک لگنے لگی کیونکہ ذہنی تھکاوٹ سے انسان کو بہت جلد بھوک لگتی ہے۔ اس نے انٹرکام اٹھا کر کھانا آرڈر کیا تھا۔ کھانا آیا تو وہ سکون سے کھانے لگی۔ مجھے اپنی وائرل ویڈیو بھی تو دیکھنی تھی۔ کھانا کھاتے اسے اچانک خیال آیا۔ اس نے بمشکل کھانا ختم کیا۔ شہرت کی لت بے حد خطرناک شے ہوتی ہے اور وہ جانتے نہ جانتے اسی کا شکار ہو رہی تھی۔ دنوں میں ملتی کامیابیوں سے شہرت کے لیے مزید بھوکا بنا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سوشل میڈیا کھولا۔ ڈھیروں پیغامات موجود تھے۔ صلاح کا پیغام پڑھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ ساری خبریں سب سے پہلے اسے پہنچتی ہیں۔ وہ مسکرا کر اب اگلا پیغام پڑھ رہی تھی۔ پیغامات دیکھنے کے لیے وہ اسکرین کو سکرول کرتی رہی اور پھر ایک نام پر آ کر تھم گئی۔ بابا۔ کئی ماہ بیت چکے تھے۔ انہوں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ ان سے ناراض تھی۔ اگر مسٹر دانیال کمال میں اس کی جان بستی تھی تو محمود آغا میں اس کا سکون تھا۔ وہ ایک کی نواسی تھی تو دوسرے کی پوتی۔ وہ ان دونوں کو عزیز تھی اور دونوں اسے عزیز تھے۔ کیا میں خود کال کروں؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ان کے نام سے ہی کال موصول ہو گئی۔ وہ تو حیرت کا مجسمہ بن گئی۔ بھلا اتنی جلدی دلی مراد پوری ہوا کرتی ہے؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے کال اٹھائی۔ مقابل نے اسے پکارا۔ نور، دادا۔ اس نے نہایت عقیدت سے اس نام کو پکارا۔ واپس آ جاؤ نور۔ ان کا لہجہ بہت سارے راز پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ عائشہ کو تمہاری ضرورت ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ نور کا ذہن مختلف اندیشوں میں جکڑنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ عائشہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بہت نازک صورتحال میں ہے۔ زخرف کو لگا جیسے کسی نے اس کی شہرک کاٹ دی ہو۔ وہ ٹھیک ہے نا دادا؟ پلیز مجھے بتائیں وہ ٹھیک ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے نور، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی بھی کوشش نہ کی۔ فون کٹ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں جان باقی نہ رہی۔ فون زمین پر گر گیا اور وہ تو زیر زمین دھس گئی تھی۔ وہ تیزی سے پیکنگ کرنے لگی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اسے بس پاکستان جانا تھا، ابھی اور اسی وقت جانا تھا۔ ایمرجنسی فلائٹ بک کروا چکی تھی۔ اب اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ اسی وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ہڑبڑی میں دروازہ کھولا تو سامنے توصیف کو کھڑا پایا۔ وہ اسے شوٹنگ کے لیے اسکرپٹ دینے آیا تھا، ساتھ ہی فلم سے متعلق کچھ مشورہ بھی کرنا تھا، کیونکہ یہ لڑکی کافی ذہین واقع ہوئی تھی اور یہ بات وہ اس سے ہونے والی اپنی پہلی ملاقات میں ہی اندازہ لگا چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو نور؟ وہ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر بولا۔ وہ اجلت میں تھی۔ نہیں، وہ لیپ ٹاپ کو بیگ میں ٹھوستے ہوئے بولی۔ توصیف نے ٹیبل پر اسکرپٹ رکھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے مستفسر ہوا، پھر اچنبے سے اس کو پیکنگ کرتے دیکھا۔ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا؟ میری ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسی وقت پاکستان واپس جا رہی ہوں، اس نے پھولے سانس کے بیچ بتایا۔ پریشانی، گھبراہٹ، تکلیف، بے صبری، ان سب کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس وقت تمام کی تمام اس میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تو اس کی بات سن کر ہی پریشان ہو گیا۔ دیکھو نور، تمہاری ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے سن کر افسوس ہوا، اللہ انہیں صحت دے، مگر کانٹریکٹ کے مطابق تم فلم کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرا بہت پیسہ لگا ہے اس پر۔ یہ انتہائی نان پروفیشنل رویہ ہے، تمہارا کیریئر خراب ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس فلم کا ایک پورا حصہ برلن میں شوٹ ہونا تھا جس میں نور کی موجودگی لازم تھی۔ وہ اپنے سامنے خود کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھاڑ میں کیا کانٹریکٹ، پروفیشن اور کیریئر، میرے لیے میری ماں سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ ان کی خاطر میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گی، اس نے غصہ اور افسوس کی کیفیت میں چیخ کر کہا۔ اسے کم از کم توصیف سے ان الفاظ کی امید نہ تھی، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ امید تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ٹوٹ جائے، اور انسان سے امید تو ٹوٹنے کے لیے ہی رکھی جاتی ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ نور، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھاتے بولا۔ اسے نور کو برلن سے جانے سے روکنا تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، سنا تم نے؟ اس وقت میں جس کیفیت میں ہوں تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے اذیت کی انتہا میں بولی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا تم نہیں سمجھ سکتے۔ میری ماں کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ شدت کرب سے کہہ رہی تھی۔ میری ماں کو میری ضرورت ہے، تم سن رہے ہو؟ وہ رو دی۔ اوکے ریلیکس، تم پاکستان چلی جاؤ لیکن تم برلن واپس آؤ گی نور۔ توصیف نے یہ نور کبھی نہیں دیکھی تھی اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ فلم ڈائریکٹر تھا، اس نے بہت ساری ہیروئنز کے ساتھ کام کیا تھا، مگر یہ لڑکی منفرد تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت ترقی دلوا سکتی تھی، اس کا وقت بہت بلند تھا۔ دعا کرو کہ مجھے کبھی دوبارہ برلن نہ آنا پڑے، وہ اذیت سے بولی۔ چند دنوں میں برلن میں جو اس کے ساتھ ہو گیا تھا، وہ شہر پر لعنت بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، بریف کیس کو بیڈ سے نیچے اتارا، کندھے پر بیگ ڈالا، فون کو اونی کوٹ کی جیب میں ٹھوسا۔ کاش کہ میں یہ دعا کر پاتا
وہ نہایت دھیمی آواز میں گویا ہوا، اپنی فلم کی تباہی کی دعا وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ نور سامان تھامے کمرے سے نکل گئی۔ توصیف اپنی کن پٹی مسلنے لگا۔ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ دل سے اس کی ماں کی زندگی کے لیے دعا گو ہوا۔ یہی صورت تھی کہ وہ واپس آتی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی۔ برلن اسے وحشت زدہ کر رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس جانا تھا اپنے ملک، اپنوں کے پاس۔ وہ حدیث عالم کے شہر سے جا رہی تھی اور اس بات کا الہام اس کو ہو چکا تھا کیونکہ جو خبر اسے ملی تھی وہ اسے یہ سمجھانے کو کافی تھی کہ زخرف نور کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جائے گا۔ کانفرنس میں صحافیوں کا پینل بیٹھا ان سے مختلف سوالات پوچھ رہا تھا جس کے جوابات وہ نہایت حکمت کے ساتھ دے رہے تھے۔ اس مقام تک پہنچتے ہوئے وہ تمام گر سیکھ چکے تھے۔ اب ہر صورتحال کو وہ آسانی سے نپٹا لیتے تھے۔ سر، ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر اپنے پوتے برہان کمال کو لے کر آنا چاہتے ہیں، ایک خاتون صحافی نے سوال کیا تھا۔ میں سیاست کو خاندانی جاگیر بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر میرا پوتا خود کو قابل ثابت کرے گا تو ہی اس مقام تک آئے گا، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا جس سے صحافی کافی متاثر ہوئے تھے۔ سر، برہان کمال تو پاکستان میں ہوتے ہی نہیں تو وہ خود کو ثابت کیسے کریں گے؟ دوسرے صحافی نے اپنا سوال داغا۔ وہ خود چاہے پاکستان نہ ہو لیکن ہے تو پاکستانی ہی، اور وطن کی مٹی سے تو ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے نہایت صفائی سے پوتے کا دفاع کیا۔ کیا آپ کے گھر کا کوئی اور فرد بھی سیاست میں آئے گا؟ صحافیوں میں سے ایک نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ آپ صاف پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے۔ سر، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کی نواسی بھی سیاست میں داخل ہونے والی ہیں۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ میری نواسی کا دل سیاست کی جانب آ جائے کیونکہ وہ ایک بہترین لیڈر ثابت ہوگی۔ وہ نہایت محبت اور خلوص سے بولے۔ ٹی وی پر ان کی پریس کانفرنس دیکھتی مائدہ بیگم کو شدید افسوس ہوا۔ وہ ڈھکے چھپے اور کھلے عام ہر طرح صرف اپنی نواسی کو ہی داد دیتے تھے۔ برہان کمال تو کہیں پر بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دکھ سے ٹی وی بند کر دیا۔ جانے بابا کب اپنے پوتے کو بھی ایسے ہی داد دیتے۔ سر، ایک ضروری خبر ہے، ان کی سیکرٹری نے ان کے کان میں جھک کر کہا۔ بعد میں۔ سر، آپ کو اس خبر کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ بولو۔ میم عائشہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بہت نازک صورتحال میں ہے۔ وہ ایک لمحہ نہ لگا، وہ بھول چکے تھے کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ اسپتال چلو فوراً۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے۔ سر، آپ کانفرنس چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایک صحافی نے ان کو جاتے دیکھ استفسار کیا۔ سوری، فی الحال میں آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ آگے بڑھتے گئے اور کیمرے کی تصویر سے اوجھل ہو گئے۔ خبروں میں منسٹر دانیال کمال کی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبریں موضوع بن چکی تھیں۔ اس حادثے کی خبر نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ پہلا خیال اسے نور کا آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر حساس ہے، بلکہ شاید حساسیت سے بھی اگلے درجے پر ہے۔ یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ والدین کو کھونا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو پاتی۔ وہ اس نقصان کا شکار ہوا تھا لیکن کبھی نہیں چاہتا تھا کہ زخرف کو یہ محرومی برداشت کرنی پڑے۔ وہ اپنے باپ کو کھو چکی تھی جس کے قاتل کی تلاش میں آج تک سرگرداں تھی۔ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو جاتا تو وہ زخرف نور کو کھو سکتا تھا۔ یہی سوچ اس کا سکون اور قرار لے اڑی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن نے ایک فیصلہ کر لیا اور اسی پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ زید کو اپنے پاس گھر بلا چکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے سامنے موجود تھا اور وہ زید کو تمام حالات بتا رہا تھا۔ زید، تمہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان جانا ہے مگر اسے علم نہیں ہونا چاہیے۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن میرا جانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ برلن میں اس پر ایک بار جان لیوا حملہ ہو چکا ہے اور دوسری بار کچھ غلط ہوتے ہوتے بچا ہے۔ کوئی تو ہے اس کا دشمن اور میں نہیں چاہتا کہ وہ زخرف کی غائب دماغی کا فائدہ اٹھائے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں خود جانا چاہیے؟ زید نے اسے مشورہ دینا ضروری جانا تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ کس دل سے اس نے یہ کہا یہ وہی جانتا تھا۔ دل میں درد اٹھا تھا۔ وہ تو مجھ پر بھی نہیں کرتی، زید نے دو بدو کہا۔ اس نے تمہیں کافی پلائی ہے جس کا مطلب ہے کم از کم وہ تمہارے ساتھ تحفظ ضرور محسوس کر رہی تھی۔ وہ صرف مروتاً کہہ رہی تھی اور آخر تک تو وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ ایک کاریگر انسان ہے، اسے لوگوں کے رویے سے ان کے دل کا حال جاننا آتا تھا۔ وہ سب چھوڑو، تمہاری ٹکٹ میں بک کروا چکا ہوں، تمہیں بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، مجھے ساری خبر دیتے رہنا۔ وہ اسے صوفے سے اٹھتے اشارہ کرتے بولا۔ کیا مجھے اس کی ماما کے پاس ہاسپٹل بھی جانا ہوگا؟ دروازے کے پاس پہنچ کر زید نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہجے میں سنجیدگی آیا تھی۔ وہ کسی منصوبے کو ترتیب دے رہا تھا۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر وہ پاکستان کس لیے جا رہا ہے؟ صرف راستے میں اس کی سیکیورٹی کے لیے؟ اور کیا وہ اتنی اہم ہے حدید کے لیے کہ وہ یہ سب کر رہا ہے؟ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ جلد جان جاؤ گے۔
جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھا، جانے اس بار حدیث عالم کس پلان کو اتفاق بنانے والا تھا۔ وہ پاکستان لوٹ آئی تھی۔ اپنے ملک کی فضا میں اس کے سانس کی روانی کچھ بہتر ہوئی تھی۔ اپنوں کی مہک نے اس کے تڑپتے دل کو کچھ تقویت بخشی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر مضطرب سی کھڑی تھی، بے چینی اس کے وجود میں عیاں ہو رہی تھی۔ اسے جلد از جلد ہاسپٹل جانا تھا۔ محمود آغا نے کہا تھا کہ وہ اسے لینے آئیں گے، ورنہ ایک پل بھی نہ رکتی۔ اس نے نظر ادھر ادھر گھما کر انہیں تلاشنا چاہا تو نگاہ مطلوبہ شخص پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ آدم محمود کو وقار اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہے تھے اور وہ اسے زیادہ تیزی سے ان کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے پاس پہنچتے وہ ان کے گلے آ لگی۔ کتنے دنوں بعد اسے محفوظ پناہ گاہ ملی تھی، مگر کاش حالات مختلف ہوتے۔ دادا اس نے تکلیف سے پکارا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی تھیں، سرخی مائل چہرے پر جا بجا آنسو کے نشانات تھے۔ مجھے ماما کے پاس لے جائیں۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ پورا راستہ وہ روتی ہوئی آئی تھی، لیکن آنسو تھے کہ تھم نہ رہے تھے۔ اپنے سب سے عزیز رشتے کو کھونے کی سوچ ہی انسان کو دوزخ میں پھینک دیتی ہے، اور وہ کئی گھنٹے اس آگ میں جلی تھی۔ اسے تو اپنا وجود بھی خاکستر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کو باہوں کے ساتھ میں لیے گاڑی کی طرف بڑھے، چاہ کر بھی وہ اسے تسلی نہیں دے پا رہے تھے۔ شاید انہیں خود تسلی کی ضرورت تھی۔ ان کا چہرہ کرب زدہ تھا۔ بیٹے کے بعد بہو کو کھونے کی سوچ بھی تکلیف دہ تھی، اور اس نقصان کے بعد جو نقصان ان کی پوتی کا ہوتا، یہ سوچ انہیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ ان کا ڈرائیور گاڑی میں زخرف کا سامان لوڈ کر کے گھر لے کر جانے والا تھا۔ وہ ٹیکسی کی طرف آئے اور ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ پورا راستہ خاموشی ان کے درمیان حائل رہی۔ بس نور کی سسکیوں کی آواز تھی جو محمود آغا کا کلیجہ چیر رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلا کر وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کا سارا سکون فرار تھا۔ بابا کی موت کے وقت وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ اپنوں کو کھو دینے کی حدت محسوس کرتی، مگر اب وہ اتنی بڑی تھی کہ ہر احساس جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ٹیکسی نے جھٹکا کھایا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ وہ ہسپتال کے سامنے موجود تھے۔ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اسے جلد از جلد اندر جانا تھا۔ محمود آغا فوری اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ تقریباً بھاگتے اندر بڑھی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سرد ماحول محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی، حتیٰ کہ برلن کی سردی بھی اس سرد پن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا وجود کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ سفید ماربل پر پڑنے والے اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ مطلوبہ مقام تک جا رہی تھی، کیونکہ محمود آغا جانتے تھے کہ وہ کس کمرے میں ہے، اور وہ اس کے ساتھ تیزی سے ICU کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچ کر قدموں کی چاپ تھمی۔ گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو بمشکل کمپوز کیا۔ ٹانگیں اس حد تک شل تھیں کہ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ ابھی انہیں پہنچے چند منٹ ہوئے تھے کہ ایک ڈاکٹر باہر آیا اور محمود آغا سے مخاطب ہوا۔ حادثہ نہایت جان لیوا تھا۔ ان کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ ہمیں فوری طور پر مزید خون کی ضرورت ہے۔ محمود آغا خون کا بندوبست کروا کر ہی اسے لینے گئے تھے، مگر اب مزید خون درکار تھا۔ کاش کہ ان کا بلڈ گروپ میچ کر جاتا۔ میرا خون لے لیں۔ وہ فوری اپنا بازو آگے کرتے ہوئے بولی۔ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو نور نے اپنا بلڈ گروپ بتایا۔ سوری، مگر یہ بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی، مگر یہ حادثہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے گیا تھا۔ میرا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے۔ یہ آواز انہیں اپنی پشت سے سنائی دی تھی۔ ڈاکٹر نے آواز کی جانب دیکھا اور نور تو دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ دانیال کمال تھے۔ منسٹر دانیال کمال؟ ڈاکٹر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا؟ سر، آپ مریض کے رشتہ دار ہیں؟ ڈاکٹر نے ان سے استفسار کیا۔ میں باپ ہوں عائشہ کا۔ یہ جملہ بولتے ہوئے انہیں شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنے عرصے سے اپنی بیٹی سے بھی یہی کہنا چاہتے تھے۔ نانا، نور پلٹی اور ان کے گلے سے جا لگی تھی۔ رو مت نور، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کی پشت پر تھپکی دیتے دلاسا دینے لگے۔ چلیں پلیز، ہمیں فوری خون درکار ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوری چلنے کی تاکید کی، جس پر وہ نور کو پیار سے پیچھے ہٹاتے ان کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اس سرد ماحول میں وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ عائشہ اس کو یوں دیکھ لیتی تو کہتی، نور اٹھو شاباش، تم جانتی ہو نا کہ تمہیں سردی سے مسئلہ ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ جانتی ہو نا کہ عائشہ کے پاس نور کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ان خیالات کو حقیقت کے رنگ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یا اللہ، میری ماں کو زندگی دے دے۔ وہ اپنے رب سے مانگنے لگی تھی، جس نے ہمیشہ دیا تھا، کیونکہ وہی دینے پر قادر ہے۔ میرا وجود خاک ہونے سے بچا لے۔ وہ اللہ سے التجا کرنے لگی۔ یا اللہ، وہ شدت سے رونے لگی۔ تڑپتے دل کی پکار بھی دعا ہوتی ہے، اور تڑپ کر اللہ کو پکار رہی تھی۔ نور، سنبھالو خود کو۔ محمود آغا پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھے اس کا سر تھپکتے بولے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔
وہ اپنا سینہ مسلنے لگی کیونکہ اس کا سانس بھی تھم رہا تھا۔ میرا دل، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، یہ بند ہو رہا ہے۔ تم اتنی کم ہمت نہیں ہو سکتی نور، تمہاری ماں نے تمہیں ہر حال میں صبر اور حوصلہ سکھایا ہے۔ وہ اسے عائشہ کا نام لے کر پرسکون کرنا چاہ رہے تھے۔ ماں کے بغیر سب ختم ہو رہا ہے۔ نور میرا بچہ، وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ آنسوؤں کے ذریعے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہونے لگا تھا۔ وہ تینوں آئی سی یو کے باہر موجود تھے۔ زخرف دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دانیال کمال پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور محمود آغا بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت ہمایوں کمال بھاگتے وہاں پہنچے تھے۔ بابا بابا، عائشہ ٹھیک ہے؟ وہ ہانپتے ہوئے پہنچے تھے۔ انہیں دانیال کمال کی سیکرٹری نے فون کر کے بتایا تھا۔ وہ اسی ہسپتال کے لیے نکل گئے تھے۔ دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے ہمایوں، دانیال کمال کھوئے کھوئے بولے۔ وہ نور کی طرف بڑھے۔ نور میری بچی، تم کب واپس آئیں؟ انہوں نے نور کا سر چوم کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی آئی ہے، جواب محمود آغا نے دیا کیونکہ وہ تو اس دنیا سے بیگانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آنسو تھم چکے تھے مگر وہ اس حد تک کھوئی ہوئی تھی کہ ہمایوں کو خوف آنے لگا۔ چند گھنٹوں کا یہ وقت اتنا طویل تھا، انہیں لگا برسوں بیت گئے۔ وقت اتنا سست بھی چلتا ہے یہ آج انہوں نے جانا تھا۔ امیدی اور نا امیدی کے چکر میں ڈولتے وہ شدت سے مثبت خبر کے منتظر تھے۔ بالآخر ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئے۔ ایک ڈاکٹر وہیں رکا، باقی وہاں سے چلے گئے تھے۔ مبارک ہو، مریض اب خطرے سے باہر ہے مگر انہیں ہوش میں آنے میں کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے انہیں نئی زندگی دے دی تھی۔ دانیال کمال نے فوری نور کو بلایا جو جامد بیٹھی تھی۔ نور، اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ نور میرا بچہ، اب کی بار انہوں نے اسے ہلایا۔ ہاں، وہ استفہامی انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عائشہ ٹھیک ہے؟ وہ رک رک کر بتانے لگے تاکہ وہ جذب کر لے۔ ماما، وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اس لڑکی کی اپنی ماں سے محبت دیکھ کر اشبار ہوئی تھیں۔ لیکن آغا محمود کا دماغ تو اس لیکن میں ہی اٹک گیا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ ان کے دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے۔ عموماً ایسی حالت میں مریض اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے یا وہ اپنی میموری خود بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی مریض کو دیکھ لیں پھر میرے کمرے میں آ جائیے گا، میں سب تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی بیٹی کو بھی لازماً ساتھ لے کر آئیے گا۔ وہ زخرف کو دیکھ کر بولے جو جانے اپنے نانا سے کیا کہہ رہی تھی، وہ جس کے چہرے پر اب جا کر سکون آیا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ محمود آغا نے ڈاکٹر سے مصافحہ کیا تو وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ چاروں بیک وقت اندر جانے لگے مگر نرس نے انہیں روک دیا۔ ایک ایک کر کے بل لیں پلیز۔ میں جاؤں گی۔ زخرف نور فوراً سے اندر بڑھی تھی۔ باقی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب کے چہرے پر تھکاوٹ اور مسرت کا ملا جلا احساس تھا۔ وہ طویل مسافت کا تھکا مسافر معلوم ہو رہا تھا جسے ابھی تک منزل نہ مل پائی تھی۔ اس سفر میں اس نے اپنے ہر قریبی کو کھو دیا تھا۔ آج پھر وہ ماضی کے جکڑوں میں قیدی بن چکا تھا۔ آج کئی دنوں بعد وہ اس کمرے میں لوٹا تھا، وہ جس میں اس کی یادیں محفوظ تھیں، وہ کمرہ جہاں وہ زخرف کے برلن آنے کے بعد نہیں آیا تھا۔ پہلی بار وہ اتنا عرصہ اس کمرے سے دور رہا، شاید پہلی بار وہ ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا مگر اب پھر وہ ماضی میں دھکیلا گیا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ان یادوں کو تصور کی آنکھ سے دیکھا اور دل کی گہرائی سے محسوس کیا۔ دفعتاً ایک تصویر کو ہاتھ میں تھاما اور انگلی کی پوروں سے اس کو چھوا۔ بابا، دھیمی سی سرگوشی۔ مجھ میں کسی اپنے کو کھونے کی ہمت نہیں رہی، وہ خود کو بتا رہا تھا۔ وہ باتیں جو وہ صرف خود سے کرنا چاہتا تھا وہ اپنے باپ کی تصویر پکڑ کر کیا کرتا تھا۔ وہ اس وقت اس تکلیف سے گزر رہی ہے جس سے برسوں پہلے میں گزرا تھا مگر میری دعا ہے کہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ وہ پوری شدت سے اس کے لیے دعا گو تھا۔ بابا، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے قاتل سے بدلہ لیے بغیر پاکستان قدم نہیں رکھوں گا، لیکن اب مجھے جانا ہوگا کیونکہ وہ بولتے بولتے رکا۔ اس کیونکہ کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے وہاں جانا ہوگا، مجھے خود سے کیا عہد توڑنا ہوگا۔ اس نے جیسے ایک فیصلہ کر لیا تھا، جیسے ایک عہد توڑا تھا۔ تصویر کو واپس رکھ کر وہ کمرے کو مقفل کر کے باہر آیا اور اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ کرنے لگا۔ ایک بار وہ آئی تھی اس کے ملک، اس کے شہر، اب وہ جا رہا تھا اس کے ملک، اس کے شہر۔ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آئی تھی جبکہ وہ اپنے مقصد کو ادھورا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ برلن آئی تھی کیونکہ اسے راز جاننے تھے، وہ فیصل آباد جا رہا تھا کیونکہ اسے راز معلوم تھے۔ وہ لوٹ آیا تھا اس ملک جہاں اپنے مقصد کی تکمیل کے بغیر نہ لوٹنے کا عہد کیا ہوا تھا۔ وہ لوٹ آیا تھا کیونکہ اسے اس کی ضرورت تھی اور وہ اس کی خاطر اپنا ہر اصول توڑ سکتا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے کتنے ہی زخم تازہ ہوئے تھے، روح کیسے چھلنی ہوئی تھی، جسم کس اذیت کا شکار ہوا تھا، یہ کوئی حدیث سے پوچھتا۔ وہ موت، وہ لاش، وہ تھپڑ، وہ جیل، وہ اندھیرا، وہ ٹارچر، وہ سیاہی، سب تازہ ہوا۔ وہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر اپنا بیگ گھسیٹ رہا تھا۔
ڈیڈ مجھے بابا کی قبر پر جانا ہے، آپ کچھ دن سب دیکھ لیجیے گا۔ حدید سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، بس ایک بار ان کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، اپنے خوف سے لڑنا چاہتا ہوں، میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ ضرور بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہر خوف پر فتح حاصل کر لو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس بار جو حدید برلن آئے وہ ناقابل شکست ہو۔ وہ اس کے گلے لگتے بولے، انہیں حدید کی ذہنی کیفیت بہتر چاہیے تھی۔ ایسا ہی ہوگا۔ آنکھوں میں سر تاثر آیا تھا۔ وہ ایک گاڑی کے سامنے آ کر رکا۔ زید جو گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، اس نے حدید کو دیکھتے مسکراہٹ اچھالی، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ زید کو اس کی سنجیدگی سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کی ماما اب ٹھیک ہیں حدید؟ اس نے حدید کی سنجیدگی کا یہی مطلب اخذ کیا۔ ایک لڑکا گاڑی میں سامان لوڈ کرنے لگا۔ جانتا ہوں۔ کیا ہوا حدید؟ کچھ نہیں ہوا، تم سوال پوچھنا بند کرو گے؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گیا۔ سامان لوڈ ہوا تو اس نے گاڑی ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکالی۔ 3 دن بعد عائشہ کو ہوش آیا تھا۔ سر درد کے باعث وہ صرف چند پل ہوش میں آئیں اور پھر بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن سے زخرف اسی حلیے میں ان کے سراہنے بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ہر وقت نکسک سے تیار ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر مٹے مٹے سے آنسوؤں کے نشان تھے، لباس میلا ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، پھر وہ کپڑے بھی تبدیل کر لے گی اور واپس اپنے جون میں بھی آ جائے گی۔ اس وقت ہسپتال میں صرف وہی موجود تھی۔ دادا کو کسی اہم کام کے سلسلے میں جانا پڑا تھا اور نانا کی حالت دیکھ کر انہوں نے خود ہمایوں کمال کو کہہ کر انہیں گھر بھجوا دیا تھا۔ اس دوران برہان پل پل اس کو تسلی دیتا رہا تھا۔ وہ حقیقتاً ایک بہترین دوست ثابت ہوا تھا، ہر پل ساتھ نبھانے والا، ہر مشکل وقت میں کھڑا رہنے والا۔ دوسرے ملک بیٹھ کر بھی اس نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ وہ دل سے اس کی دوستی پر مشکور اور ممنون تھی۔ اچانک اسے ڈاکٹر کی کئی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ مریض کے دماغ میں چوٹ آئی ہے، ایسی حالت میں وہ ایک بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا انہیں تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ کون سی بیماری؟ اس وقت وہ اپنے دادا کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں ان کے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھے تھے، چہرہ فکر میں مبتلا تھا۔ کانفیبولیشن، یہ کیسی بیماری ہے؟ زخرف نے متفکر پریشان لہجے میں استفسار کیا۔ یقیناً وہ پہلی بار اس بیماری کا نام سن رہی تھی۔ پانی۔ وہ اپنی ماں کے ممتا سے بھرپور چہرے کو تکتی ڈاکٹر کی کہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ جب عائشہ کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، اس نے فوراً ارد گرد دیکھا مگر پانی نہیں تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی تاکہ پانی لا سکے۔ کینٹین سے پانی کی بوتل لیے وہ پھرتی سے کمرے کی جانب آئی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے پہلا قدم اندر رکھا کہ اندر سے آنے والی آواز نے اسے وہیں ساکت کر دیا تھا۔ حدید، یہ نام اس کے لیے نیا نہیں تھا، یہ آواز اس کی ماں کی تھی۔ کہاں تھے تم بیٹا؟ عائشہ حدید کا ہاتھ تھامے اسے پوچھ رہی تھی۔ حدید ان کی طرف جھکا ہوا تھا، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زخرف صدمے اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ حدید کو کیسے جانتی تھی؟ جانتے ہو نا، میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں بچا، وہ آگے بھی بول رہی تھی۔ نور دیوار سے جا لگی، پانی کی بوتل پر گرفت سخت ہوئی۔ اس بیماری میں مریض خود سے میموری بناتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اشخاص تبدیل کر دے۔ تم برلن سے کب واپس آئے؟ ممتا سے بھرپور لہجے میں وہ سامنے کھڑی حدید سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنی یادداشت سے کئی باتیں بھول جاتا ہے اور پھر خود سے ان باتوں کو تشکیل دیتا ہے۔ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اچانک خود کو ہسپتال کے بیڈ پر دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ انہیں اپنی زندگی کے بہت سے واقعات اور حادثات بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بوتل پہ اس کے ہاتھ کی گرفت ختم ہوئی تو وہ ایک آواز کے ساتھ زمین پر گری۔ ان دونوں نے آواز کی سمت دیکھا۔ حدید نے اس کو دیکھا۔ وہ صدمے سے چور بے بسی کی مورت تھی، شاید وہ سب سن چکی تھی۔ سمجھ تو حدید کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کا ذہن کچھ غلط ہونے کا اندیہ دے رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ عائشہ نے زخرف کی طرف دیکھتے استفہامیہ پوچھا تو نور کے ساتھ ساتھ حدید کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ اس کی ماں اسے نہیں پہچان رہی تھی۔ یہ کیسا بھیانک مذاق تھا، پر نہیں، یہ تو تلخ حقیقت تھی جس نے زخرف کی ساری زندگی تہس نہس کر کے رکھ دی تھی۔ ماما، میں آپ کی نور۔ وہ خود کو گھسیٹ کر ان کے پاس آتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے اپنی ماں کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ حدید، یہ لڑکی مجھے ماما کیوں بلا رہی ہے؟ وہ وقت پر وہ دقت سے بول پائیں، شاید ان سے ابھی آسانی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر جواب طلب نظروں سے حدید کو دیکھا جو سنجیدگی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے اسے شادی کر لی ہے کیا؟ وہ اس لڑکی کا خود کو ماما کہنے کا یہی مطلب سمجھی۔ حدید تو بت بن چکا تھا، زخرف کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ ماما، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ تڑپ کر بولی، جس پر عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی آنکھوں اور دماغ پر زور ڈالا۔ سوچنے کے باعث ان کا سر درد کرنے لگا۔ مجھے پہچانے ماما، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔
وہ اپنے دل کو مسلتے ہوئے بولی، کاش یہ سب مذاق ہو، وہ سب پہچان جائیں، وہ اسے پہچان جائیں۔ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ حدید سے مخاطب ہوئی۔ ایسا مریض جھوٹ نہیں بولتا، ان کا دماغ مسنگ چیزوں کو اپنے طریقے سے جوڑتا ہے اور انہیں ہی سچ تسلیم کرتے ہیں۔ زخرف، تمہیں ابھی یہاں سے چلنا چاہیے، وہ اسے کندھوں سے تھام کر عائشہ سے دور کرتے بولا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میری ماں سے دور کرنے والے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرتے ہوئے چیخی، مام، آپ کی بہو مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منا کر لاتا ہوں۔ وہ زخرف پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بمشکل اسے کمرے سے نکال کر باہر لایا۔ آپ پلیز مریض کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو بلوا دیں، حدید نے کمرے کے باہر سے گزرتی ایک نرس کو مخاطب کر کے کہا، جس پر وہ ٹھیک ہے کہتی آگے بڑھ گئی۔ کوریڈور میں اکا دکا لوگ ہی ادھر سے ادھر جا رہے تھے، باقی حصے کی نسبت اس جانب رش قدرے کم تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کے ہاتھوں سے خود کو دور ہٹا رہی تھی۔ تماشا مت بناؤ زخرف، وہ پاس سے گزرتے عملے اور ایک دو لوگوں کو خود کی جانب دیکھتا پا کر بولا۔ وہ لڑکی ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ تماشا تو میرا بن گیا ہے، میری ماں مجھے نہیں پہچان رہی۔ وہ اپنی نور کو بھول گئی، وہ گلوگیر لہجے میں بولتی اچانک ڈھیلی پڑ گئی۔ حدید نے اسے سہارا دیا، اس نے مزاحمت ترک کر دی۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر اس کے پاس سے گزرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ حدید اس کے سامنے دوزانہ ہو کر بیٹھا۔ زخرف، کیا کچھ نہیں تھا اس پکار میں، مگر وہ کہاں سمجھتی تھی، وہ تمہیں میری جگہ دے رہی ہیں۔ وہ اسے اسی کا شکوہ کرنے لگی۔ وہ مان سے اسے سننے لگا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میں بھی نہیں۔ حدید نے اس کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھ کر باور کروایا، وہ اسے ہپنوٹائز کر دیا کرتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی یہاں موجودگی پر سوال کر رہی تھی اور اسے اس کا جواب دینا تھا۔ میں تمہاری خاطر آیا ہوں زخرف۔ کاش وہ اس سے یہ کہہ پاتا۔ دل کے الفاظ دل میں ہی دب گئے تھے۔ میں ایک وعدہ توڑ کر ایک وعدہ نبھانے آیا ہوں، وہ دھیمے سے لہجے میں بولا۔ ارد گرد کے سارے ماحول سے ماورا اس کے پاس زمین پر بیٹھا حدید اس کی ہر خاطر سب چھوڑ کر آیا تھا، ہر مشکل کو قبول کرنے آیا تھا، اپنے ہر پلان کو تیاگ کر وہ صرف اس کے لیے وہاں موجود تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم اتنا سمجھ لو کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا زخرف، کبھی بھی نہیں۔ جانے کیوں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اسے اس جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ کیوں یہ بات کر رہا تھا؟ اسے اس کی یہ باتیں نہیں سننی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بیماری درست ہونے میں بہت لمبا عرصہ لے سکتی ہے، یا شاید کبھی ٹھیک نہ ہو۔ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی بات کو فراموش کرتے ہوئے اپنا دکھ انہیں سنانے لگی۔ جانے کیوں، لیکن وہ اسے سب بتانا چاہتی تھی۔ اسے کوئی سامعین چاہیے تھا جو اس کی سب تکلیفیں سنتا، اور حدید عالم کے روپ میں اسے وہ شخص مل گیا تھا۔ تمہاری ماما تمہیں میری بیوی سمجھ رہی ہیں اور مجھے اپنا بیٹا، حدید نے کہا تو اس نے بے بسی سے سر ہلا دیا، لبوں کو کاٹتے خود کو مزید رونے سے باز رکھتے وہ بہت غمزدہ تھی۔ میں آج بھی وہی ہوں زخرف، اس روز میں نے تم سے جو بات کہی تھی وہ آج بھی کہوں گا، مگر اب کی بار تم سے اجازت مانگوں گا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ یہ کیوں بول رہا تھا؟ زخرف کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا تم خود کو میرے تحفظ میں دو گی زخرف؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے کہا۔ باخدا تم پر اور موم پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا، وہ یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تم ماما کو کیسے جانتے ہو؟ اسے اس کے موم کہنے میں کچھ غیر فطری نہیں لگا تھا۔ اس کی زبان سے یہ لفظ کسی منطق کے بغیر نکلا تھا، یوں جیسے ان کا کوئی تعلق تھا جس سے وہ لا علم تھا۔ میں تم سے جڑے ہر رشتے کو جانتا ہوں۔ اس نے ابھی تک اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا رکھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دھتکارے۔ تم کون ہو حدید عالم؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ شخص، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ وہ جان چکی تھی، مگر وہ اسے کیوں نہیں جانتی تھی یہ بات وہ جاننا چاہتی تھی۔ میں تمہارا محافظ ہوں زخرف، اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیا تم مجھے اس فرض کو نبھانے کے لیے شرعی حیثیت سے موقع دو گی؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ وہ بار بار پوچھ سکتا تھا، وہ بار بار بھی انکار کرتی تو بھی وہ ہار نہ مانتا، وہ ہر بات اسی کے پاس آتا۔ میں تم پر بھروسہ کیسے کر لوں؟ کمزور سا جواز پیش کیا۔ وہ مان نہیں سکتی تھی۔ تم اپنی ماں پر تو بھروسہ کرتی ہو نا؟ بس اتنا جان لو کہ انہوں نے مجھے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ جانے اس نے یہ الفاظ کیوں بولے تھے، مگر زخرف کے پاس انکار کا جواز نہیں بچا تھا۔ چند لمحے تھم تھم کر گزرے، وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا اور وہ اپنی ہی سوچ میں گم رہی۔ کئی لمحات کے توقف کے بعد وہ محض ایک جملہ بولی تھی، ہم شادی کر رہے ہیں حدید عالم۔ اس نے اس کے پھیلائے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس لمس نے حدید کو اندر تک مسرور کر دیا تھا اور اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جنت مل جانے کی نوید سنا دی ہو۔ باقی اگلی قسط میں۔